ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ ہیں، اللہ کا کلام بھی بادشاہ ہے، کلام العزت والا ہے، جو کوئی شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی باعزت ہو جاتا ہے۔ کلام اللہ بلند و بالا ہے، جو کوئی شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ 23ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس میں سورۃ یاسین، سورۃ صافات، سورۃ صاد اور سورۃ زمر کے کچھ رکوع اور ابتدائی حصہ آئے گا۔ سورۃ یاسین کا تو بارہا ہم سنتے ہیں کہ قرآن مجید کا یہ دل ہے، اور قرآن مجید کے دل ہونے کی وجوہات بھی اس میں کافی سی ہیں کہ جیسے مضامین قرآن مکمل ایک جسم کی مانند ہیں اور ایک اعضاء کی مانند ہیں، تو ان تمام مضامین کا تعلق سورۃ یاسین سے ہے۔ سورۃ یاسین سے مکمل قرآن مجید کی روشنی ملتی ہے، اور پھر مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورۃ یاسین میں قدرت کو بیان کیا کہ وَآیَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا، یہ ساری بیان کی ہیں۔ پھر آخرت کو بھی بیان کیا، قدرت کو بھی بیان کیا، حبیب نجار کے قصے کو بھی بیان کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ یاسین کا جو دل ہے، سورۃ یاسین کا جو دل ہے اس واقعے میں ہے کہ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، جو شخص آئے تھے اور انہوں نے خیر خواہی کی بنیاد پہ بتایا تھا، تو یہ والا واقعہ جو ہے یہ سورۃ یاسین کا جا کے دل بنتا ہے، کیونکہ جو خیر خواہی کی بنیاد پہ ہے اتبعوا المرسلین، یعنی یہ والے واقعے کی پھر آگے جو جان بنتی ہے اتبعوا المرسلین، کہ تم خیر خواہی کی جب بات کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دل کی حیثیت اور تمہارے سے اللہ پاک بہت بڑے بڑے کام لیں گے۔ سورۃ یاسین کی باقی فضائل کافی آتے ہیں۔ جہاں تک سورۃ صافات کی بات ہے تو اس میں جہنمیوں کے اور کے درمیان لعن طعن کے کچھ مکالمے پیش کیے گئے ہیں، اور جنت کی جو ان کی نعمتیں ہیں ان کو بیان کیا گیا، خوشگوار مکالمے پیش کیے گئے کہ جنت والے خوش ہوں گے، دائیں جائیں گے، بائیں جائیں گے، گھومنے پھرنے کے لیے جائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی، کیونکہ یہ مکی صورت ہے، کذالک لنثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کو انبیاء کے واقعات سنا کے آپ کے دل کو مزید مضبوط ہم کرنے والے بنیں، تو انبیاء کے واقعات بھی بیان کیے گئے۔ سورۃ صاد، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو روکنے کے لیے جب 25 سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آئے کہ ان کو روکیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دائیں ہاتھ پہ چاند اور بائیں ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دیں، تو میں اس بات سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ تو اجعل الآلیۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منہم، یہ سارے اپنے عزت کے جو جھنڈے لے کے آئے تھے اور عزت کے جو نقشے لے کے آئے کہ ان کو جھاڑ کے بے عزت ہو کے یہاں سے نکل رہی ہیں، کہ یہ بات کہ ایک الہ کو ایک بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس میں ان کے جو نقشے تھے ان کے نقشوں کے ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، لیکن اللہ کی مدد ساتھ ہے، تو اللہ پاک نے بتلا دیا کہ اللہ کی مدد ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سردار نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور ساتھ میں اس میں داؤد علیہ السلام کے شکر کا واقعہ بھی بیان ہوا، ایوب علیہ السلام کے صبر کا واقعہ بھی بیان ہوا، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی بیان ہوئے۔ سورۃ زمر کے ابتدائی جو حصہ ہے اس میں دو باتیں ہیں، قرآن کی عظمت ہے اور توحید ہے۔ قرآن کی عظمت تو ہر ایک جگہ پہ ہوتی ہے اس بنیاد پہ کہ وہ قرآن کو اللہ پاک نے معجزہ بنایا۔ جب تک جس چیز کی عقیدت دل میں نہیں ہوگی تو اس سے فائدہ لینا لے ہی نہیں سکتے۔ جب تک استاد کا احترام نہیں ہوگا تو استاد سے فیض نہیں مل سکتا۔ جب تک مسجد کے امام کی عقیدت نہیں ہوگی تو یہ ہے کہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک علماء دین کی عظمت دل میں نہیں ہوگی تو دین بھی نہیں آ سکتا۔ تو اس میں بھی قرآن کی عظمت بار بار بتلائی جا رہی ہے کہ قرآن کی عظمت دل میں ہوگی تو قرآن سے وہ فائدہ لے کے اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کو مانے گا۔ تو قرآن عزیز اپنی عظمت بٹھاتا ہے، عظمت بٹھانے کے بعد جو بات کرتا ہے تو وہ بات دلوں میں ٹھہرتی ہے، دلوں کو لگتی ہے۔